اچھا، تو آج ہم کریٹر اکانومی کے ایک بڑے ہی دلچسپ بزنس ماڈل پر بات کرنے والے ہیں جو آج کل کافی دھوم مچا رہا ہے۔ اسے کہتے ہیں شیڈو آپریٹنگ۔ چلیں گہرائی میں جا کر دیکھتے ہیں کہ یہ آخر ہے کیا اور یہ کام کیسے کرتا ہے۔ دیکھیں، اس کا بنیادی آئیڈیا بہت سیدھا سادہ ہے۔ ایسے کریٹرز کو ڈھونڈا جاتا ہے جن کے پاس آڈینس تو ہے لیکن ان کے پاس بیچنے کے لیے کوئی پروڈکٹ نہیں ہے۔ تو یہ ماڈل انہیں ایک پورا سسٹم دیتا ہے جس سے وہ اپنی آڈینس کو مونیٹائز کر سکیں۔ ٹھیک ہے، تو اس پورے ماڈل کو سمجھنے کے لیے ہم اسے سٹیپ بائی سٹیپ دیکھیں گے۔ پہلے سمجھیں گے کہ یہ ماڈل اصل میں ہے کیا، پھر دیکھیں گے کہ صحیح کریٹر کیسے ڈھونڈا جائے، پھر اے آئی کا استعمال کیسے ہوتا ہے، اس کے بعد پروڈکٹ کیسے بنتا ہے، اور آخر میں سب سے اہم چیز لانچ اور پیسے کمانے کا طریقہ۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں سیکشن 1 کی، شیڈو آپریٹر ماڈل، یا یوں کہیں کہ آرٹسٹ بمقابلہ پروڈیوسر۔ ایمان گاڈزی کی یہ بات اس پورے رشتے کو بہت خوبصورتی سے بیان کرتی ہے۔ یعنی کریٹر تو ہے، چہرہ وہ سامنے نظر آتا ہے، لیکن اصل بزنس کی جو مشین ہے وہ پردے کے پیچھے آپریٹر ہی چلاتا ہے۔ چلیں اب آتے ہیں سیکشن 2 پر، جو کہ پہلا عملی قدم ہے ایک کریٹر تلاش کرنا اور یہ جاننا کہ ان میں پیسے کمانے کا کتنا پوٹینشل ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ کس قسم کا کریٹر اس ماڈل کے لیے بہترین ہے۔ ماخذ کے مطابق نشانہ بنایا جاتا ہے مائکرو کریٹرز کو، یعنی جن کے فالوورز 10,000 سے 1 لاکھ کے بیچ ہوں، جن کی آڈینس بہت ایکٹیو ہو، اور سب سے اہم بات، وہ ابھی تک اپنا کوئی ڈیجیٹل پروڈکٹ نہیں بیچ رہے ہیں۔ اب ذرا اس مثال کو دیکھیں، یہ صرف ایک اندازہ ہے لیکن اس سے پوٹینشل کا اندازہ ہو جائے گا۔ صرف 25,000 فالوورز اور 3.4% انگیجمنٹ ریٹ والے ایک کریٹر سے $68,000 کی آمدنی کا تخمینہ لگایا گیا۔ یہ دکھاتا ہے کہ کیسے فالوورز کو ایک ٹھوس مالی منصوبے میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب باری ہے سیکشن 3 کی، اے آئی سے چلنے والا طریقہ، یعنی کسی کریٹر تک پہنچنے سے لے کر پارٹنرشپ بنانے تک کا سفر۔ یہاں اصل حکمت عملی ایمان گاڈزی کی اس بات میں چھپی ہے، یعنی کریٹر کو صرف یہ بتانا نہیں ہے کہ ان کی آڈینس میں کتنا پوٹینشل ہے، بلکہ انہیں ثبوت کے ساتھ دکھانا ہے کہ وہ ایک سونے کی کان پر بیٹھے ہیں۔ اور یہ ثبوت کیسے دیا جاتا ہے؟ ایک چیز ہے جسے کہتے ہیں مونیٹائزیشن گیم پلان۔ اس کے لیے ایک خاص اے آئی ٹول استعمال ہوتا ہے۔ بس کریٹر کا انسٹاگرام ہینڈل ڈالیں اور اے آئی ان کا سارا کانٹینٹ انالائز کر کے ایک مکمل رپورٹ بنا دیتا ہے، جس میں آڈینس کی سمجھ، پروڈکٹ آئیڈیاز اور کمائی کے تخمینے سب کچھ ہوتا ہے۔ اچھا، جب کریٹر پارٹنرشپ کے لیے راضی ہو جائے تو ہم سیکشن 4 میں داخل ہوتے ہیں، یعنی پروڈکٹ تیار کرنا۔ اور یہاں بھی اے آئی کا ایک بہت بڑا کردار ہے۔ پروڈکٹ بنانے سے بھی پہلے ایک بہت ہی اہم بنیاد رکھی جاتی ہے۔ اسے کہتے ہیں کریٹر ڈی این اے۔ اس میں اے آئی کو کریٹر کا سارا کانٹینٹ دیا جاتا ہے تاکہ وہ ان کی شخصیت، ان کے بات کرنے کا انداز اور ان کی آڈینس کی ضرورتوں کو اچھی طرح سمجھ لے۔ اس سے یہ یقینی ہوتا ہے کہ جو بھی پروڈکٹ بنے گا وہ بالکل اصلی لگے گا۔ اب دیکھیں، یہ ماڈل روایتی طریقوں سے بالکل الگ ہے۔ جہاں ایک ویڈیو کورس بنانے میں مہینوں لگ سکتے ہیں، وہاں یہ ماڈل لائیو کوچنگ جیسے پروڈکٹس پر فوکس کرتا ہے جو چند دنوں یا ہفتوں میں تیار ہو کر لانچ ہو سکتے ہیں۔ اس میں وقت بھی کم لگتا ہے اور شروع کی محنت بھی بہت کم ہے۔ ایک بار کریٹر ڈی این اے تیار ہو گیا تو سنتھسائز اے آئی جیسا کوئی ٹول استعمال کر کے پورے پروڈکٹ کا خاکہ بنا لیا جاتا ہے۔ اس میں ماڈیول، اسباق اور یہاں تک کہ ورک شیٹس بھی شامل ہوتی ہیں۔ سوچیں، جو کام پہلے مہینوں لے لیتا تھا وہ اب بالکل منٹوں کا کھیل بن گیا ہے۔ اور اب ہم پہنچ گئے ہیں آخری اور سب سے دلچسپ مرحلے پر، سیکشن 5، لانچ اور مونیٹائزیشن، یعنی اب وقت ہے تیاری کو منافع میں بدلنے کا۔ لانچ کے لیے انسٹاگرام سٹوریز کا ایک 14 دن کا پورا پلان استعمال کیا جاتا ہے۔ پہلے 3 دن وارم اپ کے ہوتے ہیں تاکہ لوگوں میں تجسس پیدا ہو، پھر 6 دن ویلیو ڈیلیوری کے ہوتے ہیں، اور آخر کے 5 دن اوپن کارٹ کے، جب پروڈکٹ باقاعدہ طور پر فروخت کے لیے پیش کر دیا جاتا ہے۔ اور اس پوری مہم کا سب سے کمال کا پہلو یہ ہے کہ ان 14 دنوں کی ہر سٹوری کا مواد، اس کی کاپی اور یہاں تک کہ کیا تصویر لگانی ہے، یہ سب کچھ اے آئی روزانہ خود تیار کرتا ہے۔ آپریٹر کو بس ہر روز جنریٹ کا بٹن دبانا ہوتا ہے۔ اچھا، اب بات کرتے ہیں پیسوں کی۔ اس ماڈل میں منافع کی تقسیم پہلے دن ہی طے ہو جاتی ہے۔ عام طور پر 70% حصہ کریٹر کو ملتا ہے، جبکہ 30% شیڈو آپریٹر کو۔ یہ ایک بالکل شفاف نظام ہے۔ اور ادائیگی کا نظام بھی مکمل طور پر آٹومیٹک ہے۔ ووپ جیسے پلیٹ فارمز کے ذریعے
जैसे ही कोई सेल होती है, पैसा फौरी तौर पर तकसीम होकर क्रिएटर और ऑपरेटर दोनों के अकाउंट्स में पहुंच जाता है। यानी हिसाब किताब रखने का कोई झंझट ही नहीं। तो ये पूरा सिस्टम हमें दिखा रहा है कि क्रिएटर इकोनॉमी किस तेजी से बदल रही है, और ये हमें एक बड़े सवाल पर सोचने पर मजबूर करता है कि जैसे जैसे एआई प्रोडक्ट बनाने और मार्केटिंग को इतना आसान बनाता जा रहा है, आने वाले वक्त में क्रिएटिव पार्टनरशिप्स का मुस्तकबिल कैसा होगा।